الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. قرآن پاک کی ایک مبارک سورت ہے سورۃ التغابن. یہ مبارک سورت 2 رکوع اور 18 آیات پر مشتمل ہے. 28ویں پارے میں سورۃ التغابن. اس سورت کی بے شمار فوائد و برکات ہے. ویسے تو قرآن پاک کی ہر آیت اور قرآن پاک کی ہر سورت بے شمار برکات اور بے شمار فضائل، انوارات، فیوزات، دنیا آخرت کی سعادتوں کو اپنے اندر سمیٹی ہوئی ہے. مگر اللہ جل شانہ نے بعض آیات میں اور اسی طرح بعض صورتوں میں عجیب و غریب برکات رکھی ہے. جیسے اللہ جل شانہ نے اپنے پیارے انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات میں بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. اسی طرح بعض صورتوں کو بھی بعض پر فضیلت دی ہے. سورہ تغابن جو اکابرین امت سے، مشائخ سے اس کے بارے میں جو تجربات منقول ہے، اس سورہ مبارکہ میں اللہ جل شانہ نے جو دنیاوی، اخروی، روحانی، مادی ہر لحاظ سے جو برکات رکھی ہے وہ بے شمار ہے. بعض روایات میں ہے کہ یہ سورہ مبارکہ اچانک موت کو ڈھال دیتی ہے. اگر اس سورۃ مبارکہ کی مکمل برکات اور انوارات، دنیاوی اخروی فوائد کو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو کچھ خاص طریقے تجربات کی بنیاد پر عملیات کی دنیا میں بزرگان دین سے منقول ہے. میرے پاس بھی چند خاص اعمال ہے اس مبارک سورت کی. سب سے پہلا جو عمل ہے، جو بہترین عمل ہے، اگر آپ کسی سخت مشکل میں ہیں اور ایک لا ينحل مشکل سامنے ہے جس کا کوئی حل کسی کے پاس نہیں ہے، کوئی ایسا مقصد ہے جس میں بعد ما بین المشرقین ہے، مشرق اور مغرب جتنا فاصلہ ہے آپ کے اور آپ کے مقصد کے حاصل ہونے میں، اور آپ کو ناممکنات میں سے نظر آ رہا ہے، تو سورہ تغابن کا یہ عمل کرے. روزانہ سورہ تغابن کو 101 مرتبہ پڑھنا شروع کرے. کوشش کرے ایک مجلس میں ہو. اگر ایک مجلس میں آپ تھک جاتے ہیں تو کوئی بات نہیں، اٹھ کے وضو کرے، تھوڑا آرام کر کے دوبارہ شروع کرے. ایک دن میں 101 مرتبہ، دوسرے دن بھی 101 مرتبہ، تیسرے دن بھی 101 مرتبہ. یہ 3 دن اس طرح کا عمل کرے. اس کے بعد
3 दिन 40 مرتبہ اس سورہ مبارکہ کو پڑھ لے اور پھر روزانہ 1 مرتبہ اس کو معمول بنائیں۔ یہ عمل کرنے والا جس کے لیے دعا کرے گا انشاءاللہ اس کا مسئلہ حل ہوگا۔ شرط یہ ہے کہ روزانہ اس سورہ مبارکہ کو وظیفہ بنائے، روزانہ کسی بھی وقت 1 مرتبہ اس کی تلاوت کرے۔ اپنے ذاتی مقصد کے لیے پڑھے گا تو ذاتی مقصد حل ہو جائے گا، اگر کسی کے لیے بد دعا کرے گا تو بندہ تباہ و برباد ہو جائے گا، ذلیل و خوار ہو جائے گا۔ یہ مبارک صورت بندے کو مستجاب الدعوات بنا دیتی ہے۔ اسی طرح چند اعمال اور بھی ہے اس مبارک صورت کے۔ ایک لاعلاج مرض ہے کہ دنیا کے اطباء، ڈاکٹر، حکماء اس مرض کے علاج سے عاجز ہو چکے ہیں اور کوئی حل نہیں ہے، تو سورہ تغابن کا یہ عمل شروع کرے اور اس کا یہ زندہ معجزہ یہ ہم نے دیکھا ہے، خود مریض خود یا کسی دیندار بندے سے یا مدرسے کی طلباء سے روزانہ اس سورہ مبارکہ کو 41 مرتبہ پڑھ لیں، پانی پر دم کریں اور 24 گھنٹے صرف یہی پانی استعمال کریں پینے کے لیے۔ اتنے پانی پہ دم کرے کہ 24 گھنٹے کے لیے کافی ہو، پھر دوسرے دن پھر عمل کرے، تیسرے دن پھر عمل کرے، 7 دن مسلسل اس طرح کے عمل سے لا علاج بیماری ختم ہو جائے گی اور مریض کو صرف افاقہ نہیں ہوگا، وہ زندہ ہو جائے گا۔ جس کو لوگ مردہ سمجھتے تھے اور جس کی موت کے انتظار میں تھے وہ زندہ ہو کے دوڑنے لگے گا۔ شرط یہ ہے کہ یقین کامل ہو، جن سے پڑھواتے ہیں آپ ان کی خوب خدمت کریں، اکرام کریں، اللہ کے نام پہ صدقے کا دروازہ کھول دے۔ صدقہ بلاؤں کو ٹھال دیتا ہے، صدقے کا دروازہ کھول دے۔ اسی طرح اس سورہ مبارکہ کا ایک اور عجیب و غریب عمل ہے، اگر بچی کا رشتہ نہیں ہو رہا، اگر جسمانی تکلیف سے تنگ ہیں اور روز بروز دوائیوں کے شاپر بھر کے لا رہے ہیں، تو اس مبارک عمل کو شروع کریں فجر کے بعد یا فجر سے پہلے یا فجر کے بعد اس سورہ مبارکہ کو 7 مرتبہ پڑھ کے پانی پر دم کر کے پی لیں۔ 1 چٹکی اجوائن پر دم کر کے وہ اجوائن بھی لے لیں اسی پانی کے ساتھ۔ اس عمل کو معمول بنائیں، مرض دور ہو جائے گا۔ اسی طرح رزق کے لیے اس سورہ مبارکہ کے کئی اعمال ہیں، کشادگی رزق، فراخی رزق، خزانہ غیب سے رزق حاصل کرنے کا ایک زبردست تاثیر ہے اس سورہ مبارکہ میں۔ تو ظہر کے بعد یہ سورہ مبارکہ 3 مرتبہ اس کو معمول بنائیں، اس کو وظیفہ بنائیں۔ وظیفہ اس کو کہتے ہیں کہ کسی بھی حالت میں اس کو نہ چھوڑا جائے۔
اس کو حرص جاں بنا لیتے ہیں، رزق کی فراوانی شروع ہو جائے گی۔ علماء، طلباء، مشائخ، دیندار طبقے کے لیے یہ سورہ مبارکہ یہ نعمت عظمی ہے، ایک عجیب و غریب عمل ہے۔ اگر تھوڑی سی محنت کر کے اس عمل کو کیا جائے تو دنیا کی کسی کام کی ضرورت آپ کو نہیں رہے گی۔ آپ اپنی دینی مصروفیات میں مشغول نہیں، دین کی خدمت کریں، درس و تدریس، امامت و خطابت، ذکر اذکار میں مشغول نہیں، اور رزق کے معاملے سے بالکل بھی فکر ہو جائے۔ وہ عمل یہ ہے کہ روزانہ 40 مرتبہ قبل الفجر یا بعد الفجر اس سورہ مبارکہ کو 40 دن پڑھ لے، اس کے بعد فجر کے بعد 7 مرتبہ اس کو معمول بنائیں۔ بس کسی دنیائی کام کی ضرورت آپ کو نہیں ہے، اپنے ذکر اذکار، درس و تدریس میں مشغول نہیں ہے۔ ویسے بھی اگر اس سورہ مبارکہ کو روزانہ کی بنیاد پر معمول بنا کے پڑھنا شروع کریں اور اس کو یاد کریں، اور صلاۃ حاجت میں یا تہجد کے وقت ایک رکعت میں پوری سورت پڑھ لی، دوسری رکعت میں پوری سورت پڑھ لیں اور اس کو معمول بنائیں، تو ایسی برکات کا مشاہدہ آپ زندگی میں کریں گے کہ اس کا آپ تصور بھی نہیں کریں گے، اس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔